مگر کسی تنقید میں دعوت سخن دے رہا ہوں. حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب سربراہ حوزہ علم جامعۃ تبلیغ لکھنؤ، ان کے استقبال میں سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایک مرحومہ مفروضہ کا عمر غنی سے زہرا محب یاد محمد کے سیوں کی مجلس منعقد ہے، اور اس مجلس میں مرحومہ کے والد ماجد مولانا حسن مہدی صاحب کا تشریف فرما ہے. آپ کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے جو اس کی موجودگی میں اس کے اولاد اللہ کو پیار کرتے ہیں، اور ایسی اولاد جو دنیاوی امور میں بھی اور مذہبی امور میں بھی ایک کامیاب زندگی بسر کر رہی ہے. اسلام سے چند مہینوں کی عدالت میں دنیا فانی سے چلی. بہرحال آپ کو ایک خاص محبت اپنی تمام اولادوں سے ہوتی ہے، لیکن ان اولادوں میں آپ کے لیے بیٹی تو میں نے بھی اس حدیث کو عنوان بیان
خراب کیا ہے، اس میں بھی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جو کہنے والا بھی وہ ہے کہ جو بغیر وحی کلام بھی دنیا کی تمام بیٹیوں میں سب سے افضل ترین بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام شہزادی کونین کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، نہ بیوی کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی بیوی کا جیسا ہے، اور نہ ان کی موجودگی میں کوئی ایسا رہا، اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا قیامت میں پیدا ہو۔ بیٹی جتنی اچھی بھی ہو، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر بیٹی اپنے باپ کی تعظیم کرتی ہے، لیکن فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم خود اس کا باپ کر رہا ہو۔ باپ تعظیم کر رہا ہو، اور باپ بھی ایسا ہے کہ اللہ کے بعد مرتبے میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ایسا ہے کہ اگر معراج میں آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جائے تو ہر نبی اس کی تعظیم کرتا ہوا نظر آئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے حضور کی تعظیم کی۔ تو جملوں کو بدل کے ایک بار عرض کر دوں کہ جس کی تعظیم انبیاء کرے خان وہ افراد کرے جو اللہ کے نزدیک ترین ہیں، ساری کائنات جس کی تعظیم کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعریف کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کی یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کا باپ جو بغیر وحی کلام نہ کرتا ہو اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہہ رہا، اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہہ رہا۔ میں اس موقع پر ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، قرآن نے بھی کچھ بیویوں کو مومنین کی ماں قرار دیا ہے، لیکن مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور نبی محمد کی ماں ہونا اور ہے۔ کوئی مومنین کی ماں بن جائے یہ اور چیز ہے، بہرحال کیوں ماں کہا قرآن میں وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اسے اس مجلس میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جو ماں بنایا گیا ازواج پیغمبر کو، اس کے لیے صرف میں اتنا عرض کر دوں اور گفتگو کو یہیں پر اس موضوع کے تمام جملے کو یہیں پر تمام کر دوں کہ کبھی کبھی ہم نے اس طرح کی چیزیں اپنی زندگیوں میں دیکھی ہیں۔ صاحبان علم ہیں ماشاءاللہ، آج کی بستی یا کی آبادی صاحبان علم یہاں کافی تعداد میں ہیں، ماشاءاللہ مومنین بھی بڑے بڑے علماء کو تمام عزیز ذاکرین کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میری گفتگو میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کچھ تو یاد کرو تمہارے باپ کے برابر۔ اس لیے یہ میرا نقطہ نہیں ہے، کسی بزرگ خطیب کا نقطہ ہے کہ مجھے نے ایک مثال دی تھی کہ میں اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے آیا اور کچھ بدماش قسم کے لڑکے میری زوجہ کے پیچھے لگ گئے، تو میں نے
مڑ کے دیکھا اور کیا پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ تمہاری ماں ہے، ماں کے برابر ہے۔ کیجیے تو حالات جو ہیں کچھ آپ کو اسی طرح کے ملیں گے کہ جو پرانی مائیں ہیں انہیں ماں کیوں بنایا گیا ہے، انہیں ماں کیوں بنایا گیا ہے۔ لیکن جو نبی نے جسے ماں کہا، دیکھیے الگ الگ ذاتیں ہیں، الگ الگ فکریں ہیں۔ آپ سبھی حضرات ایک چیز سنا کرتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا کہ نبی کریم اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، نبی کریم اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کو کہ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ان سب کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام میں جتنے بھی فرقے ہوں، کسی فرقے میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جب بیٹی آ جائے تو اس کی تعظیم کرنا، جب بیٹی آ جائے تو اس کی تعظیم کرنا، جب بیٹی آ جائے تو اس کی تعظیم کرنا۔ اور اولاد کو یہی بتایا گیا، سکھایا گیا تم بڑے سے بڑے عالم بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، صاحب عملیہ بن جاؤ، لیکن ماں باپ کا مرتبہ تمہارے نزدیک اسی طرح سے رہے گا۔ جب ماں باپ آئیں تو ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، توجہ رکھیے گا کے گرامی۔ تو میں کہوں گا کہ جب نبی نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہے تو ساری دنیا کے مسلمان کو سیرت نبی پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا چاہیے تھی۔ اس موضوع میں آپ نے الگ الگ فکریں سنی ہوں گی، لیکن ایک چیز میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہنے والا وہ ہے جو پہلے عمل کرتا ہے بعد میں کہتا ہے، پہلے عمل کرتا ہے بعد میں کہتا ہے۔ امکان ہے جس بیٹی کو نبی نے اپنے منہ سے ماں کہا تھا اب اس کی تعبیر کر کے بتا رہے ہیں، خالی قول نہیں ہے بلکہ عمل۔ ایک اور بلند صلوات بھیجیے گا۔ عمل کر کے دکھا دیا۔ اگر میں نے کہا ہے کہ ماں کی تعظیم کرو، تو اگر میں نے فاطمہ کو ماں کہا ہے تو دیکھو میں تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ٹھیک ہے نبی نے ماں کہا، لیکن مولا علی کا تو کوئی قول ہمیں ایسا نہیں ملا کہ مولا علی نے کوئی ایسی بات کہی ہو بی بی زہرا کی۔ لیکن اتنا ضرور ہمیں ملا کہ چاہے وہ بزم رسالت ہو اور چاہے وہ بزم امامت ہو، جب شہزادی تشریف لا رہی ہیں تو مولا علی بھی تعظیم کر رہے ہیں، مولا علی بھی تعظیم کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور علی بھی تعظیم کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ میری ناقص فکر ہے، میں یہ نہیں کہتا تو میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے یا آپ اسے مانیے ضرور، لیکن اگر آپ تصویر میں کس کے بات اچھی لگے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ سب سے بڑا اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور اس کے بعد ہمارے معصومین ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ ہم سب ایک ہیں، تو اگر تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بعد محمد و آل محمد ہیں سب سے بڑے اور کوئی ان سے بڑا نہیں۔ لیکن ایک منزل ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں امامت بھی ہے اور رسالت بھی ہے، وہاں جب شہزادی زہرا تشریف لاتی ہیں تو رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مولا علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ رشتے کے اعتبار سے بھی دونوں بلند ہیں، ایک باپ ہے تو دوسرا شوہر ہے۔ ہم حدیث مانے نہ مانے وہ ایک الگ کی بات ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک حدیث یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی
سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو زوجہ کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ہم نہیں مانتے ہیں مگر دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ شوہر کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر زوجہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. تو منصب کے بھی دونوں بڑے ہیں، لیکن جب فاطمہ آ رہی ہیں تو دونوں کھڑے ہو رہے ہیں. شوہر کی تعظیم کر رہا ہے، باپ کی تعظیم کر رہا ہے. اچھا صاحب دونوں منصب دار ہیں. ایک رسالت و نبوت میں سب سے افضل، دوسرا منصب امامت میں ابو الائمہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. آپ کو حدیث یاد ہے نا جس میں فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل، ان دونوں سے افضل. تو سب سے افضل فہرست امامت ہے مولا علی کا نام نامی. نبیوں کی فہرست میں سب سے افضل حضور کا نام نامی. بی بی زہرا کا نام نہ نبیوں میں آتا ہے نہ اماموں میں آتا ہے. اگر آپ سے نبیوں کے نام پوچھے جائیں تو آپ کو جتنے بھی یاد ہو آپ نام سنائیں گے مگر بی بی زہرا کا نام نہیں لیں گے. اور اگر اماموں کے نام پوچھے جائیں تو آپ یہ 12 اماموں کے نام لے لیں گے مگر بی بی زہرا کا نام نامی نہیں لیں گے. اب فضل رسالت و امامت میں جب فاطمہ آ رہی ہیں تو دونوں صاحب منصب کھڑے ہو رہے ہیں تو ماننا پڑے گا قدرت نے شہزادی کو کوئی ایسا منصب ضرور دیا ہے کہ یا تو ان دونوں منصبوں سے بڑا ہے یا برابر کا ہے. ایک اور سلوات بھیجیے گا. دیکھیے ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب کا ماننا ہے کہ جنت ہے. لیکن اس چیز کو بھی آپ سمجھیے کہ میں ساتھی زمان میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک آل محمد والے محمد کی جنت ہے اور ان کی رضا کے ملے. آپ کو ڈر ڈالتی ہے اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو جنت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. لیکن ان میں بھی اصل مالک کون ہے؟ اصل مالک کون؟ میں آیا یہاں ایسی مجھے مومنین اچھے لگے، آبادی پسند آئی، جگہ اچھی لگی. میں نے کہا کہ میں یہاں کچھ زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولانا کا خرید دو. زمین دیکھی، پیپر دیکھے، صاف ستھری زمین، کوئی جگہ ساتھ میں ہے، قانونی اعتبار سے صحیح ہے. قیمت میں نے ادا کی، روایت ہے قیمت میں نے ادا کی. تو زمین کا مالک کون ہوں میں. اب اس کے بعد میں نے اولادیں بھی ہیں وہ بھی مجھے میراث کے پورے مسائل نہیں حل کرنا ہے کہ کس کا آپ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن پیسے میں نے ادا کی. جتنے بھی ہوں میری اولادیں ہوں، میری زوجہ ہوں، 1 ہوں، 4 ہوں، 9 ہوں، 11 ہوں، جتنی بھی ہوں. تو عزیزہ نے گرامی آپ شادی کو سمجھ گئے نا. مگر خریدار میں ملکیت ٹھیک ہے، میرے بات سچی ہو جائے گی مگر پیسے میں نے ادا کیے. تو جنت کا جب سودا ہوا جس کا بیانامہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہماری رجسٹریوں کا پیپر صرف ہمارے پاس رہتا، لیکن جنت کی رجسٹری کا پیپر ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. ہاں اسے کسی سے مانگنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، کچہری سے ڈپلیکیٹ پیپر نہیں نکلوانا ہے. سب کے پاس جنت کے بیانامے
کی کافی رکھی ہوئے بشکل قرآن، اس میں قرآن میں ڈھونڈیے اور آپ کو مل جائے گی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ انہیں روزے رکھے تھے، منتی روزے تھے۔ حسنین علیہ السلام علی تھے تو انہیں روزے رکھے، منت مانی، منت پوری ہوئی اور روزے رکھے۔ جب روزے رکھے گئے تو پہلا روزہ ہوا، جب افطار کا وقت آیا تو سائد نے سوال کیا، یہاں جو کچھ تھا وہ سب دے دیا گیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، یہی ہے نا واقعہ۔ اور اس کے بعد جنت اور حریر جنت کے مالک کون ہو گئے؟ یہ افراد ہو گئے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جو روٹیاں مولا علی نے دی ہیں، جو روٹیاں امام حسن نے دی ہیں، جو روٹیاں امام حسین نے دی ہیں، جو روٹیاں حضرت رضا نے دی ہیں، ان روٹیوں کا مالک کون ہے؟ ان روٹیوں کا مالک کون ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ قدرت نے جنت کی خریداری میں رسول کو شامل نہیں کیا۔ ان 3 دنوں میں رسول بی بی زہرا کے گھر آئے نہیں۔ روٹیاں دینے والوں میں بی بی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ 5 ہیں اس میں بھی، لیکن نبی نہیں ہے۔ فضہ شامل ہے، نبی نہیں ہے۔ تو یہ آٹا جو گوندھا گیا، روٹی پکائی گئی، یہ آٹا کس کی محنت کا تھا؟ ہو سکتا ہے نوجوانوں میں کوئی یہ کہے کہ آٹا حضرت علی کی محنت کا ہوگا۔ نہیں، حضرت علی کی محنت کا نہیں تھا۔ حضرت علی نے صرف اتنی محنت کی تھی کہ ایک یہودی کی یہاں سے 3 کلو چاول لیے تھے، 3 کلو اون لیا تھا، اس اون کو کاٹنا تھا۔ کاٹے گا کون؟ بیوی زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی۔ گھر کے کاموں میں تو ملتا ہے کہ ایک دن بیوی کچھ کر رہی ہے کام، کچھ غذا کر رہی ہے، لیکن اون کے کاٹنے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ فاطمہ کے علاوہ کسی نے اون کاٹا ہو۔ امین کی بیٹی تھی تو ایمانداری اتنی تھی کہ 1 کلو اگر چاول نکالے تو 1 کلو اون کاٹا، اسے پیسا، روٹیاں تیار ہوئی، گھر والوں میں تقسیم ہوئی، سائل آیا، روٹیاں لے کے چلا گیا۔ اب چاہے وہ علی روٹی دے، چاہے حسین روٹیاں دے، چاہے غزہ روٹی دے، مگر اس روٹی میں اجرت شامل ہے فاطمہ زہرا کی۔ انہیں جو محنت کی ہے جنت محمد و آل محمد کی، لیکن جنت کی خریداری کی قیمت ادا کی ہے فاطمہ زہرا نے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایسے افراد مل جاتے ہیں جو کام نہیں کرتے، مگر مولا علی ان میں سے نہیں تھے۔ ان 3 دنوں میں مولا آٹا لے کے نہیں آئے۔ آٹا وہی جو فاطمہ زہرا کی محنت، نہ رسول آئے، نہ رسول کی محنت، نہ کہوں گا پروردگار کہ کیا معاملہ ہے۔ نہ دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی خریداری کی جو ادائیگی ہو وہ خالی فاطمہ زہرا کی محنت سے ہو، کیونکہ روز معیشت جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ جھگڑا اس بات کا ہوگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں۔
اتنا میں نے جو 42 پر کہی ہے وہ تم نہیں کہا. بیٹی موجود ہے, اب کتنا ملے گا بچہ؟ اور وہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے خاص حق دیا تھا نبی کو کہ وہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہیں. تو افواج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ تھی, تو اس کے اندر کتنی زمین ملی ہو گئی مگر لوگوں نے دفنایا. اچھا یہ بھی اچھی بات, دیکھیے مطلب یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے. جن لوگوں نے اپنے دربار میں یہ کہا تھا کہ نبی نوارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے, تھوڑے دن کے بعد ہی اس حدیث کو لوگ بھول گئے اور بھول کے یہ کہنے لگے یہ میری وراثت میں ہے, میں اپنے باپ کو اپنی وراثت میں دفنا رہی. تو عزیزان کرام یہ بھی ایک نظام قدرت تھا. جب نبی وارثی نہیں چھوڑتے ہیں, جب فاطمہ زہرا وارث نہیں ہے, بیٹی وارث نہیں ہے, تو پھر زوجہ کہاں سے وارث ہو جائے. تو عزیزان گرامی برادران ایمانی محبان اہل بیت ہے, اب آپ ذرا غور کیجیے. بی بی زہرا ادائیگی جنت کی خریداری میں شہزادی کونین کی ہے. اب آپ نے ٹھیک ہے رسول کے معاملے میں, مولا علی کے معاملے میں, مولا علی کے معاملے میں جھگڑا کھڑا ہوتا. اب تو آپ واٹس ایپ گروپ پر کلپ دیکھتے ہیں نا, بڑے اچھی اچھی تقریریں ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی آتی ہیں. مولا علی کے فضائل ایسے پڑھتے ہیں کہ جھوم جاتے ہیں, اور ہم بھی اگر اسے سنیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں بھی پسند آتے ہیں. ایسا نہیں ہے مولا علی کے فضائل کوئی پڑھے, مسلمان پڑھے, کافر پڑھے, یہودی پڑھے, عیسائی پڑھے, مجوسی پڑھے, ہم منہ تھوڑی بنانے لگیں گے. ہم تو مولا کے فضائل سن کے خوش ہوں گے. توجہ کیجیے گا, اگر مولا علی کی محنت شامل ہوئی ہوتی تو اس دن روز محشر اس بات پر ہی جھگڑا ہوتا کہ یہی جو یا علی کہنا بدعت سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں, وہ موسوں پہ تو دے دے کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے بھی تو علی ہیں, ہم نے چوتھی منزل پر مانا یا نہیں مانا. تو اللہ نے نہ رسول کو شامل کیا نہ علی کو شامل کیا. محنت فاطمہ کی شامل ہے, محنت فاطمہ کی شامل ہے. اب ایک جملہ سن لیجئے, نہ وہاں رسول کی رشتہ داری چلے گی نہ مولا علی کے ذریعے معاملہ بنے گا. قدرت یہ دیکھے گی کہ فاطمہ جس سے راضی ہیں,
کتابیں پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ رسول کی بیٹی نے کس کے سلام کا جواب نہیں دیا. دیکھیے کہ سال ثواب کی مجلس ایک عالم دین کی بیٹی کے سال ثواب کی مجلس ہے. یہاں صاحبان علم تشریف فرما ہے. اللہ ان کا سایہ ہم سب پر باقی رکھے. عزیزان گرامی، ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تعلقات کچھ خراب بھی ہو جائیں تو سلام دعا ترک نہ کرو. سلام دعا ترک نہیں کرو. ٹھیک ہے فیصلہ نہیں پوچھیں گے، جانا آنا نہیں ہے، لیکن اگر ملاقات ہو گئی تو سلام اگر وہ کرے تو جواب دے دو، ورنہ سبقت کرو سلام نہیں. سبقت کرو سلام. اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ آج غصے میں معاملہ کچھ بگڑ گیا، کل دماغ ٹھنڈا ہوا تو بالکل تعلقات پتہ نہیں ہے. آج ہم نے سلام ترک نہیں کیا، مہینے دو مہینے کے بعد فیصلہ بھی پوچھ لو، 3-4 مہینے کے بعد آدمی نے کہا ہے گھر آ جا کے چائے پی لیجیے، دھیرے دھیرے حالات صحیح بھی ہو سکتے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے خاندانوں کا رواج ہے؟ نہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسلامی تعلیمات جس نے بھی رسول نے. ہم سے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بھی سلام کا جواب. نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور مسلمان آئے اور سلام کرے تو آپ سلام کا جواب وہ نہیں. گڈ مارننگ اور بغیر یہ سب جو اسلامی سلام کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر سلام کرے تو جواب سلام میں اسی کے جملوں کو واپس کرے. مگر سلام میں بھی آپ کو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا. میں بچپنے میں سنتا تھا کہ خط کا جواب دینا واجب ہے. گھروں میں جیسے یہ خط آتے تھے تو خط کا جواب واجب ہے. چلو بغیر لکھ بھی دیتے تھے. یہ خط کتنے سال کیے اور آپ نے جواب نہیں دیا، جبکہ کہا نہیں جاتا ہے خط کا جواب دینا واجب ہے. تو خط کا جواب دینا واجب نہیں. شروعات ہوتی ہے سلام سے. اگر کوئی تحریری سلام کر رہا ہے تو آپ اس کو تحریری جواب دے دیجئے. تو میں کی جگہ سے میں دیکھوں باہر کا، میں سادات کی بات نہیں کرتا. آپ سب اس میں اکثر کے سادات کی ہے، لیکن میں ہوں قائد سرکت مرزا. تو میں نے تو تعلیم کے روشن دان سے جھانک کر سیرت پیغمبر اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہوا. نجیب الطرفین شیعہ آج کا نہیں ہوں، پرانے شیعوں میں سے ہوں. میرا شجرہ حضرت مانی کشتر سے ملتا ہے، لیکن میرے نسل میں، میرے خاندان میں، میرے اجداد میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو کافر ہوگا وہ مسلمان ہوا ہوگا. مسلمان ہوا، لیکن کوئی تو ہوگا جو کافر ہوگا مسلمان ہوا ہوگا. تو ہم نے تو سیرت نبی کو پڑھ کے اسلام کو پڑھا. سیرت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو. میں شہزادی کے آستانے پر ہاتھوں کو چھوڑ کر یہ سوال کرتا ہوں
انکار کیا. آ گیا ذہن میں نا؟ ہاں اب وہ تیاری ہو گئے، چند آیتوں کا انکار کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ بھائی وہ اگر اعلان نہ بھی کرتا تب بھی ہم لوگوں کے نزدیک وہ کافی تھا. اگر گیلے ہاتھوں سے مسافیہ مجھ سے کر لیتا تو میں ہاتھ پاک کرتا. اگر وہ مجھے کھانے میں بلاتا تو میں انکار کر دیتا، میں نہیں جاتا. کیا اس نے کیا تھا؟ چوری کیا تھا اس کا؟ ارے اتنا بڑا چوری قرآن کا 23 آیتوں سے انکار کرتا. یہ تو جناب قدرت اسے بھی کہیں گے کہ اس نے خود علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس نے خود علیحدگی کا اعلان کر دیا. تو 23 آیتوں سے انکار کرنے والا 23 کی بات جانے صاحب عامل تشریف فرما ہے. آپ نے یاد کیجئے گا اگر قرآن کی کوئی ایک آیت سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر ایک آیت کا انکار کر دے کہ قرآن کی آیت یہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. جب شہزادی دربار میں گئی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا تو شہزادی نے قرآن کی جب یہ کہا گئی ایک حدیث جسے انہی نے سنا تھا صرف اور کوئی سننے والا نہیں تھا کہ آپ کے بابا سے میں نے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اچھا یہ گروہ انبیاء کا ایک اور بات ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ میں نہ وارث بنتا ہوں نہ بناتا ہوں، اس کا توڑ کی فاطمہ زہرا لے کے آئی تھی، ام ایمن کے وہ ساتھ لے کے آئی تھی جو باپ کی تنگی میں غصے میں گئی تھی. تو عزیزان گرامی شہزادی زہرا نے قرآن کی آیت پڑھی، انہی نے پھر وہی حدیث پڑھی. شہزادی نے پھر دوسری آیت پڑھی، پھر انہی نے وہی حدیث پڑھی. پھر شہزادی نے تیسری آیت پڑھی، پھر انہی نے وہی حدیث پڑھی. انہی نے حدیث نہیں بدلی، شہزادی آیتیں بدلتی رہی. ہمارے پاس علماء نے لکھا ہے کہ 33 آیتیں شہزادی نے اپنے حق کے سلسلے میں پڑھی. یہ 33 کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے، فاطمہ بھی ایک آیت پڑھتی رہتی، انہی نے وہی حدیث پڑھی، فاطمہ نے وہی آیت پڑھی. نہیں، آیت کو بدل کے بتایا کہ اگر یہ آیت کو مانتا ہوتا تو حدیث نہ سناتا. توجہ کیجئے گا، دوسری آیت پڑھی یعنی پہلی نہیں مانی، دوسری پڑھی اس نے پھر حدیث سنائی، پھر تیسری آیت پڑھی. اس طرح سے خاص علماء کا کہنا ہے کہ 33 آیتیں بی بی زہرا نے پڑھی. جس کے گھر میں قرآن اترا وہ قرآن سے استدلال پیش کر رہی ہے. وہاں ایک حدیث بار بار آ رہی ہے، ایک حدیث بار بار آ رہی ہے. اب اس زمانے میں تو ہم سمجھ گئے جو 23 آیتوں کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو 33 ایک اور سلوات بھیجیے. تو جنت کی ملکیت رسول کی بیٹی کی، اور ہر مسلمان کو جنت کی تمنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جسے جنت کی تمنا نہ ہو، سبھی کو جنت کی تمنا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں رضائے فاطمہ زہرا کے بغیر جنت تو جنت
पूरे जन्नत की कोई सूंघ नहीं सकता, जन्नत की खुशबू भी कोई सूंघ नहीं सकता। ये हदीस हो या कुरान हो, कोई उसमें मिसाल हो, नज़ीर हो, उस पे हमें को फिक्र करना चाहिए। ये तो आगे कोई जन्नत नहीं सूंघ, इसे आप गौर कीजिए, जन्नत में जाना मजबूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाए। इम्कान है खुदा न करे, खुदा न करे हमारे आपके ताल्लुकात खराब हो जाए और आप के घर में कोई खुशी की तकलीफ हो और उसके अंदर अच्छे घर के खाने पक रहे हो, पड़ोस में आपका घर हो, मैं आपके घर गया, आपने कहा वहाँ आए होंगे तो उनसे हमारा बेजोल नहीं, हमने कहा नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन तो क्या गरीब उनके घर के गरीब रह रहे थे, तो जो कौरमा भूना जा रहा था, जो खाने पक रहे थे, उसकी खुशबू रोक ना पाए वो कि मेरा खुदा शख्स आया है जिससे मेरे ताल्लुकात नहीं, उस तक खुशबू ना पहुंची, खुशबू नहीं रोक पाए। लेकिन हैसी में खाना पक रहा था, मैं यहाँ आया तो खुशबू मैंने सूंघी, लेकिन अगर मैं लखनऊ में होता तो लखनऊ का खुशबू ना जाती, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ यहाँ से। अब आप समझे कि अब खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा, जन्नत में तो जा भी नहीं पाएगा, लेकिन जन्नत के करीब भी नहीं रह पाएगा। अगर कोई वकील यहाँ बैठा हो तो मैं उससे पहले माजरत करूँ। अब ये जो घर किसी ने मुझे सुनाया था, सुनाया उनका साथ ऐसा है कि जहन्नम की गर्मी से जन्नत वाले तो परेशान हो, लेकिन जन्नत की ठंडक से जहन्नम वालों को पैदा होगा। हाँ, और एक फकीरी ने मुझे सुनाया है जो इसमें हकीकत नहीं है ना, मतलब ऐसा है कि जन्नत और जहन्नम में खाली एक पार्टीशन लगा हुआ है। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों? जहन्नम वाले जन्नत की दीवार को गिरा, और जब दीवार गिर जाए तो इसलिए नहीं पाए कि उनकी पैरवी में जन्नत वालों में कोई वकील हो ही का नहीं, सारे वकील होंगे जहन्नम में, तो इसलिए वो दीवार खुद नहीं पाए। तो ये तो एक जोक था, एक लोगों को दबाने हंसाने के लिए जो बनते हैं उस तरह का, जैसे मौलवियों के लिए मशहूर है जो चार दूसरे थे, मैं इसलिए सुना दे रहा हूँ वकील साहब को बिगड़ जाए मौलवी हूँ तो मैं मौलवियों के वो एक के जाल में जो है वो चील फंस गई और एक के जाल में कबूतर फंस गया, तो चील रो रही थी, ये गब्बर हो रहा था। ये सब रवायतों में सुनाने में अब हो जाता है। कोई हराम परिंदा मौलवी क्या फंस गया और हलाल परिंदा दूसरे क्या फंस गया, कबूतर फंस गया, तो कबूतर तो बैठा और चील फड़फड़ा रही, कब्बा था, तो कब्बे ने कबूतर से कहा कि ऐसा है कि तुम, कबूतर ने कब्बे से कहा तुम तो फड़फड़ा के मौलवी साहब के जाल में आए हो, तुम्हारा खाना उनके नजदीक जायज नहीं है और तो तुम्हें आजाद कर देंगे। कहा इसी पर तो रो रहा हूँ कि हूँ तो मैं नाजायज, मगर जायज मौलवी का है, कहीं ऐसा ना हो नाजायज को भी जायज बना दे। ये भी बस एक जोक की हद तक है, समझते हैं? हाँ, आजकल ये बहुत व्हाट्सएप पे चल रहा है साहब कि वे मौलवी साहब मुझे वो घर आए खाना खाने, बीवी से पूछा क्या पकाया, क्या मुर्गा, मुर्गा और तुम्हें नहीं लाया, कैसे तुमने मुर्गा पका दिया, कैसे आया? क्या भाई दरवाजा खुला था, सहन में खुदा मैंने उसे दबा कर, मैंने कहा हराम है और इसको खाना जो है नहीं, भूख लगी तो थोड़ा सा उसने शेप निकाली और कहा भी ऐसा है कि
کہ ٹھیک ہے گوشت تو میں نہیں کھاؤں گا، پانی تو میرے گھر کا ہے، مسالہ میرے گھر کا ہے، تو شوربے سے میں کھاؤں گا، خالی شوربے سے کھاؤں گا. ٹھیک ہے اب تو کٹ گیا، ایسا ہو گیا، سوال یہ لیے اب انہیں صاحب جب وہ شوربہ ڈالنے لگی تو وہ ایک بوٹی بھی آ گئی، تو ڈر گئی، جلدی سے بوٹی کو نکالنے لگی. ابھی دیکھو جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. کوشش نہ کرو، اب یہ سب لوگ ہوتے ہیں کسی اور حقیقت میں وارد نہیں ہوتے. ہاں مطلب آپ مولویوں کو ایسا سمجھنے نہ لگیے گا. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے کام بھی نہیں چل پائے گا. اس لیے کہ ہماری مذہب کے معاملات میں اتنی لا علمی ہے کہ قربانی کی دعا تک ہم نہیں پڑھ پاتے. نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مولوی پڑھے، عوام الناس کی نکاح پڑھ سکتے ہیں، مگر کہا 1 بجے رات کا مولوی صاحب کا انتظار ہوگا. جب مولانا آئیں گے تو وہ نکاح پڑھیں گے. نکاح میں خود نہیں پڑھ پائے. میت غسل کی تھی، کفن پہنی بھی رکھی ہے، تو نہیں دفن کرتے. کہا ابھی مولانا صاحب نہیں آئے. جبکہ خالی مولانا پر نماز میت واجب نہیں ہے، ہم سب پر واجب ہوتی ہے. اس وقت حاصل ہو جائے کہ کوئی دوسرا پڑھانے والا ہے آپ پر 100% پر واجب ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، نہ ہم اپنی خوشی میں بغیر مولوی کے ساتھ ذریعے خوش ہو سکتے ہیں، نہ غمی میں ہم اپنے غم کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں بغیر مولوی کے. یہ آپ سمجھ. میں اپنے لیے میں تو بہت دور رہتا ہوں، لکھنؤ میں رہتا ہوں. یہاں کی آپ کے مقامی حالات میں ماشاء اللہ مولانا ہے اور انہیں حاصل کریں. اور دیکھیے آپ ادھر یہ توجہ ہی ہو گئی ہے لوگوں کی علم دین کی طرف سے. میں گزارش کروں گا ایسا نہ آپ اگر میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کیسے بنا دوں، انجینئر بنا دوں، پروفیسر بن جائے، میرے مرنے کے بعد یہ سب ڈگریاں لے کے میری قبر پر اگر آئے گا تو مجھے کچھ بھی سارے ثواب نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر اس نے علم دین حاصل کیا ہے اور آج خالی بسم اللہ کی تلاوت بھی کر دے گا تو امکان ہے میری قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے. آپ کے بچوں کو دینی تعلیم کی دلوائیے، دینی تعلیم کی دلوائیے. تو اس وقت دنیاوی تعلیم کمزور ہے، کم از کم بچہ اپنا دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کر لے کہ انگریزی بول لے، سمجھ لے، پڑھ لے، دنیا کی ترقی جو ہے اس کو اس کی نظر ہو. ایک چیز کو محفوظ رکھتے تھے. اور دنیا جامع تقریر نے جو ہے وہ ایک انگلش میڈیم اسکول عہدے سے ملا ہی ہوا قائم انشاءاللہ 13 رجب یا 20 جماعت ثانی کو اس کی اوپننگ ہو جائے گی. اور انشاءاللہ پھر جو مدرسے کے طالب علم ہیں انہیں جدید تعلیم بھی دی جائے گی اور جو عربی تعلیم ہے وہ بھی دی جائے گی. تو اس سلسلے میں جو لوگ اس طرح تعلیم کو پسند کرتے ہوں اور اپنے بچے کو ایک دین حاصل کرانا چاہتے ہوں تو مولانا ثالث صاحب نے یہاں ہمارے مولانا صدیقی صاحب ہیں اور جتنے بھی یہاں صاحبان علم ہیں ان سے آپ رابطہ کیجیے گا. وہ مدرسے کا پتہ اور ان کا میرا فون نمبر اگر ان کے پاس ہوگا تو فون نمبر بھی آپ کو دے دے گا اپنے بچے کے لیے رابطہ کر سکتے. تو عزیزان گرامی وہ اسے مولوی لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے. ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات کی وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت آپ کو ہے. قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، جاننے والے کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ نہ جاننے والے کو بتاتے رہو، بلکہ نہ جاننے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو. اور آپ جہاں تک اپنا ایک اور
بیمار پڑتے ہیں ہم ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، ہم مکان بنواتے ہیں، ہم انجینئر سے مدد لیتے ہیں، نہیں لیتے۔ جتنی بھی دولت ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہوگا بیمار پڑے گا تو وہ ڈاکٹر کو دکھائے گا، قرآن کی آیتوں سے دوا نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے اسے قرآن کا علم نہیں ہے، نہیں، یہ تو سیرت ائمہ ہے کہ تین امام معصوم کی موجودگی میں طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب آیا، بے ہوشی میں کوئی ان کی امامت تھوڑی ہو گئی۔ امام حسن، امام حسین، تین اماموں کی موجودگی میں طبیب آیا تو وہاں قرآن کی آیتوں سے بھی شفا ہو سکتی تھی، جو خالی ٹھوکر مارنے کو مردہ زندہ ہو جائے، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ بیمار پڑے تو طبیب پاس جاؤ، ڈاکٹر پاس جاؤ۔ ڈاکٹر پاس ہم جاتے ہیں، ہمیں سفر کرنا ہے، بمبئی جانا ہے تو ہم جہاز کہ جو محکمہ ہے اس میں جائیں گے اور وہاں پہ ٹکٹ لیں گے، وہ ہمیں پہنچائے گا۔ میں ہمیں اپنے سے بہتر کے پاس جانا۔ اچھا تو کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم کو اتنا علم دے دے کہ اس پر تقلید حرامی ہو جائے، اس صورت میں ہو جائے کہ اب وہ خود احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، جب وہ خود مجتہد ہو جائے، اور جب تک کہ ہم خود اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے کہ ہم احتیاط پر عمل کریں یا مجتہد ہو جائیں، اس وقت تک ہم تقلید کے محتاج رہیں۔ اب جہاں تک آپ دو چار الٹے سیدھوں کو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ایک لاٹھی سے سب کو ہٹا دیا، اما جب رسول خدا کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں، امام حسن امام حسین کے زمانے میں، ہمارے تمام ائمہ کے زمانے میں 100 کے 100 صحیح نہیں تھے تو اس غیرت کبریٰ میں کہاں میں سب صحیح ہو جائیں گے؟ آپ صحیح افراد کو ڈھونڈے اور آپ ان کے ساتھ ان کا کہاں بس عزیزہ اللہ نے رسول کو ایسی بیٹی دی جس بیٹی کا جواب کائنات میں نہیں۔ آج دنیا میں اسی پر بحث چل رہی ہے کہ رسول کو سلام کیا جائے یا نہیں، لیکن رسول فاطمہ زہرا کے در پر جا کر سلام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رسول کی اور بھی بیٹیاں تعداد 4 تک پہنچتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں ان 4 بیٹیوں میں فاطمہ زہرا ہے یا نہیں ہے؟ تو سب یہ کہتے ہیں کہ 4 میں فاطمہ زہرا بھی ہے، ہم رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں۔ اکلوتی بیٹی، اگر رسول کی اور بیٹیاں تھیں تو کہیں کو نکل کے آتی۔ چلیے آئے تطہیر فاطمہ کے گھر میں نازل ہوئی، دوسری بیٹیاں اپنی سسرالوں میں تھی، نہیں آ پائیں، موبائلے میں سب باہر نہیں تھی، عہدی پہ تھی۔ رسول کی بیٹی فاطمہ ہی تھی مدینے میں تو فاطمہ کو لے کے چلے گئے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں جیسی اولاد بھی ہو نکل کے آ جاتی ہے، جب مسئلہ میراث کا ہوتا ہے تو چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو سب نکل کے آتے ہیں کہ ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں۔ چلے دربار میں فاطمہ کہہ رہی تھی ہم وارث ہیں، یہ ہم میرا ہے، تو اگر اور کوئی اولاد تھی تو نکل کے تو آئی ہوتی۔
दीवाबंदों के थे। मैं मौलाना से अर्ज करूंगा, देखिए रस्मी तौर पर सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये तो साहिब हम समझ सकते हैं कि औलाद का मरना माँ बाप भूल नहीं पाते। कभी घर में कोई अच्छी चीज पकेगी तो बेटी को पसंद है, ठीक है, मगर निवाला हलफ से उतरे तो बाप के लिए बहुत मुश्किल है बेटी का मर जाना। यही हिंदुस्तान में रुपए का सिक्का ये लटका चलता था, उसमें तस्वीर थी, माँ बाप है और बेटा और बेटी। मैंने जहां भी देखा बेटी बाप का हाथ पकड़े, बेटा माँ का हाथ पकड़े। बेटी रहमत की है, बाप के दिल का सुकून। अल्लाह मौलाना को सब्र अता करे। मैं इतना अर्ज करूंगा कि मौलाना आपकी बेटी जितनी भी अच्छी हो, लेकिन शहजादी फातिमा ज़हरा की जैसी कम से कम आपने अपनी बेटी का इलाज 4-6 महीने करा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मौत बरहक है और मौत से आप बचा नहीं पाए। और ये मंजिल इम्तिहान था आपका, और इंशाअल्लाह इस इम्तिहान में आप और आपकी अहलिया कामयाब होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, आपने अपनी बेटी का इलाज कराया। मोमिन को जब यह हक है कि वो मरने के बाद अपनी औलाद को देख सकता। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मुहम्मद साहब जिनके इंतकाल को तकरीबन 40 साल हो गए। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो मुझसे छोटी बहन बहुत उनसे अभी भी बहुत सब होती है, मेरे वालिद को अपने वालिद को याद करके तो वो घबराती। तो मेरे वालिद उससे एक बात कहते थे, बेटा घबराती क्यों, मेरे मरने के बाद तुम मुझे नहीं देखोगी मगर मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा। तो अगर कोई उम्मत में कोई मर जाए तो वो सब कुछ देखता है, तो क्या लैलत नबी के बाद उनकी बेटी पर जो मसाइल हो रहे होंगे उसे रसूल नहीं देख रहे हो? जिस दरवाजे पर नबी सलाम करने आए हैं उस दरवाजे पर लकड़ियां जमा की जा रही हैं। अरे नबी का दिल दहल रहा होगा। और जब बीवी ने कहा इसका ख्याल तो करो कि इस घर के अंदर रसूल के छोटे छोटे नवासे हैं, तो बजाय इसके कि मजमा भाग जाता, अरे चलता हुआ दरवाजा तकरीबन 1 घंटा हो रहा है, लेकिन
کے لیے نہیں ہے، مولانا حسن ندوی صاحب کے دل کے زخم پر یہ مرہم کا کام کرے